آپ کو میرے اوپر کوئی شک ہے؟ سرکار سوال کی چوٹ سے دیوار گرائیں، جس طرح شاہزیب خانزادہ صاحب گراتے ہیں، آپ گرائیں. آپ ڈائریکٹ ایک لائن میں پوچھیں کہ کیا 295C کا قانون قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے یا غلط ہے، یہ پوچھیں آپ. درست ہے یا غلط ہے؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پبلکلی یہ لوگ آ کے اس قانون کا دفاع کرتے ہیں، اور جب یہ علیحدگی میں علماء بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی آڈیوز لیک ہو جاتی ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے اور یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے یہ چیز خود مانی کہ فقہ حنفی، جس میں بریلوی اور دیوبندی دونوں فال کرتے ہیں، جو پاکستان کا اس وقت سمجھ لیں آلموسٹ 70 یا 80% ہے، یہ دونوں ملا کے، اس میں گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے. اور پاکستان کا جو قانون ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق بالکل غلط ہے، اور یہ پبلک ڈیبیٹ ہو چکی ہے کئی دفعہ ٹی وی کے اوپر بھی. آمدی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میرا سوال غلط تھا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں سوال تو آپ نے کر لیا، میں تو جواب دے رہا ہوں کہ جو لوگ آپ کا زور میرے سوال بھی زیادہ تھا نا. جو کسٹوڈین ہے نا اس کے، ان کی فقہ میں 295C کی سزا غلط ہے، فقہ حنفی کے تحت یہ سزا غلط ہے. آپ کے نزدیک قانون درست؟ میرے نزدیک یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی بڑے سے بڑی ہستی کی گستاخی کرتا ہے، جانے میں یا انجانے میں، اس کے اوپر توبہ پیش کی جائے گی. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے. بالکل قرآن و سنت. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ قانون میں توبہ کا در ہے ہی نہیں. جی میں آپ نے پوچھا نا کہ یہ سزا کیا جسٹیفائی ہے اس طریقے سے. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون غلط ہے، قانون کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. قانون کو ٹھیک ہونا چاہیے اس اعتبار سے کہ اس میں شک ایڈ کرے. ٹھیک. ابھی میں نے کافی دفعہ یہ بات بلند کی ہے، بڑوں تک بھی پہنچائی ہے. ابھی یہ قانون غلط ہے، قانون کے اندر سکم موجود ہے، اس کو دور کرنا چاہیے. جی بالکل دور کرنا چاہیے. ٹھیک. اب وہ ایک ریلیجس پولیٹیکل پارٹی کی آپ بات کر رہے تھے جس سے میں ڈر گیا. کیا بات کر رہے ہیں؟ کہ میں اس سے ڈر رہا ہوں. میں میں سمجھ رہا ہوں میں کس سے ڈر رہا ہوں. نہ میں نے کہا کہ آپ اس ریلیجس پولیٹیکل پارٹی سے مت ڈریے کہ جن سے آپ ڈرنا نہیں چاہیے. ان کو اسٹیٹ نے قدم کر دیا. آپ کو لگتا ہے میں ڈرتا ہوں؟ دیکھیں نا اتنی مشکل سے یہ سوال نکلوایا میں نے 295C. قلعدم کب کیا ان کو؟ یہ کچھ عرصہ پہلے. تو ہم نے تو اس سے پہلے بھی ڈنکے کی چوٹ پہ پوچھا تھا. کیا پوچھا تھا؟ پوچھنا اور ہوتا ہے، بتانا اور ہوتا ہے. ہماری کیپیسٹی میں تو ہم پوچھ ہی سکتے ہیں. ٹھیک. اور آپ کو ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. آپ نے بڑی دلیری کی ہے، اور میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا تھا ان کے امیر کے ساتھ، تو میں نے آپ کو آڈیو بھیجی تھی کہ آپ نے امیر صاحب تک پہنچانی ہے. آپ نے ان تک پہنچائی، انہوں نے پکڑ کے نیٹ کے اوپر چڑھا دی، اور ایک امانت کو انہوں نے اس طریقے سے پبلکلی جو ہے وہ پروپیگیٹ کیا. اور اسی انٹرویو سے میں اتنا امپریس ہوا کہ میں نے اپنی گرفتاری سے 1-1.5 ہفتے پہلے آپ کو کہا تھا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ آپ کی جو دوسری پوڈ کاسٹ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے تو وہ ابھی میں دوں گا، کیونکہ آپ نے وہ مسئلہ حل کیا جو آپ نے یوں کر کے کہا تھا نا کہ آپ ایسے زانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا. مجھے اتنا وہ پسند آیا کلپ، اور اس کی میمز بھی اتنی بنی کہ میں نے اسی وقت پھر رابطہ کیا آپ کی ٹیم کے ساتھ کہ ریحان بھائی کو آپ گرین سگنل دے دیں. لیکن وہ اگلی اتوار آئی نہیں، اور وہ اتوار آ جائیے 28 دسمبر. وہ گرین سگنل کہیں اور پہنچ گیا. نہیں اچھا ہو گیا ہے، وقت کے ساتھ ہر چیز ہوتی ہے. ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ وہ درست ہو رہا ہے؟ مطلب وہ جو چھپے میں کون چھپا ہوا ہے؟ جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جن کا آپ نے انٹرویو کیا تھا، کیونکہ ہمیں تو ریاست نے یہی بتایا کہ وہ چھپے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے انہیں چھپنا نہیں چاہیے، ان کو آ کے عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے، قانون کا سامنا کرنا چاہیے. قانون انشاءاللہ تعالیٰ اپنا راستہ لے گا. ان کے لوگوں کے ساتھ درست ہوا؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ میں تو اندر تھا. 13 اکتوبر کو ہوا، میں تو باہر آیا. نہیں آپ کے اندر جانے سے پہلے بہت کچھ ہو چکا تھا. نہ میں نے آپ کو بتایا نا، میں تو اندر ہوں 25 اگست سے، اور یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے 13 اکتوبر کو. مرید کے میں جو کچھ ہوا، ہاں 12-13 اکتوبر کو میں نے سنا کہ اس طرح کیا ہوا ہے. مجھے نہیں، وہ درست ہوا؟ مجھے کچھ پتا نہیں کیا ہوا، نہ میرے پاس کوئی ویڈیو ہے. بقول ان کے ریاست نے بہت تشدد کیا ہے، کئی جانیں معصوم جانے گئی ہیں. اگر یہ بات درست ہے بقول آپ کے کہ ریاست نے ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے کسی کو مارا ہے، تو ہم نہ ریاست کے لیے درست سمجھتے ہیں، نہ کسی مذہبی جماعت کے لیے درست سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کو ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے اس طریقے سے قتل کرے. اگر بقول آپ کے ایسا ہوا ہے، اگر نہیں ہوا تو ریاست بھی بری ہے اور وہ بھی بری ہے. ویسے اس پوڈ کاسٹ کے بعد تو سیز فائر نہیں ہو گیا تھا، اور آپ نے کہا تھا آج کے بعد کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. نہیں تو میں آج پھر آپ کے لہجے میں بہت ترشی ہے ان کے لیے. کوئی ترشی نہیں. دیکھیں میں نے تو آپ کے بقول اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ نہیں سمجھتے، آپ کو جانے نہ جانے، دیکھیں گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. میں بتاتا ہوں، چلے میں اس میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں. ان کے قریبی رائٹ ہینڈ پچھلے دنوں کراچی سے گرفتار ہوئے ہیں 3-4 دن پہلے. اس سے پہلے یہ خبریں تھیں کہ ریاستی اداروں نے اٹھایا ہوا ہے. اب پتہ چلا کہ وہ روپوش تھے، پبلکلی سامنے آ گئے. اب ہمیں اس وقت نہیں پتا کہ یہ لوگ کدھر ہیں. اگر یہ روپوش ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی ویڈیو آڈیو بنا کے پبلک میں پھینکیں اور بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو اس وقت نہیں پتا. جب تک ایک کیس جوڈیشلی میں نہیں آتا میں کیسے اس کے بارے میں بتاؤں. ریاست سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے
اگر خدا نہ خواستہ ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے ریاست نے کسی کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کا معاملہ کیا ہے تو جن لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ان کے لواحقین دنیا میں موجود ہیں, وہ کورٹس میں جائیں گے, انصاف لیں گے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی رپورٹ ہے, دیکھیں اس سے پہلے ایک پولیٹیکل جماعت نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی کچھ عرصہ پہلے, اور انہوں نے کلیم کیا کہ اتنے 100 لوگ مارے گئے. اگلے سال جب انہوں نے برسی کی تو صرف 14 بندوں کی تصویر لگائی ہوئی تھی, وہ سینکڑوں غائب بھی ہو گئے. اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے, جماعتیں تو کلیم کر دیتی ہیں پولیٹیکل گینز کی خاطر. جب تک کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے نہیں آتی میں کیسے کر سکتا ہوں. ہاں اگر آپ آن کر لیں کسی خبر کو تو میں آپ کو ایک کریڈیبل صحافی سمجھتا ہوں. اس اعتبار سے آپ بات کریں, شاہ زیب خانزادہ یا احمد میر صاحب یا اعزاز سید صاحب کوئی بات کرتے ہیں, سلیم صافی صاحب کرتے ہیں, تو میرے لیے الارمنگ ہے کہ آپ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں. اگر آپ آن کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی مجھ سے فتوا لے لیں, آپ آن کریں اس بات کو, میں ابھی آپ کو جواب دے دوں. نہیں فتوا میرے پاس تو نہیں, فتوا تو آپ خیر نہیں دیں گے, قرآن و سنت کی روشنی میں بتاؤں گا. نہیں میرا کام ہے, کیونکہ اگر فتوا دیں گے تو میں پھر آپ کو مفتی انجینئر محمد علی مرزا کا حصہ ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا, ایک جان کو, اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا, ٹھیک ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اگر کوئی کافر بھی کسی مسلمان ملک میں ٹیکس پیئر ہے اور اس کو کوئی مسلمان قتل کر دے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. یہ میری ذمہ داری ہے, اس پوسٹ کا تقاضا ہے, یہ ایمانداری کا تقاضا ہے. جس طرح دیکھیں جو لوگ ڈاکٹرز بنتے ہیں نا, آپ ان سے پوچھیں, ان سے عہد لیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی شخص کا فرقہ نہیں دیکھنا, ریلیجن نہیں دیکھنا, اگر مریض آپ کے سامنے آئے گا آپ نے اس کا علاج کرنا ہے. کئی ڈاکٹرز لائف امپریزن رہے ہیں بنو عباس کی, صرف اس بنیاد پہ کہ انہوں نے ان کو زہر قاتل نہیں بنا کے دیا اپنے دشمنوں کے لیے. ان کا نہیں, ہم نے اپنے بڑوں سے یہ عہد کیا تھا کہ ہم زہر بنا کے نہیں دیں گے, ہم نے انسانیت کی جان بچانی ہے, لینی نہیں ہے. تو دیکھیں لوگ اپنے عہد کے اوپر اتنی پاسداری کرتے ہیں. اس طرح اس پوسٹ کا ایک عہد ہے کہ میں نے سچائی بیان کرنی ہے, خواہ وہ ریاست کے حق میں جاتی ہو, خواہ کسی پولیٹیکل جماعت کے حق میں جاتی ہو, یا بس بھی جماعت